الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 270۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو کوئی خرچ، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے اس کو۔ وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ پچھلی آیتوں میں مقبول اور مردود ان صدقات کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب ان دونوں کے انجام کا اجمالی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صدقات چند قسم کے ہیں، کون کون سے؟ واجبہ اور نفلی، یعنی صدقہ واجبہ اور صدقہ نفلی، یہ دو قسمیں ہیں صدقے کی۔ جو واجبہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ صدقہ واجبہ جو ہے اس کی دو قسمیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ واجب فرما دے، یہ ایک قسم ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کہ انسان خود اپنے اوپر لازم اس کو کر لے۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے اس میں صدقے کی قسموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر اگلی قسم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے منت۔ پچھلی آیتوں میں شرائط صدقہ کا بھی بیان ہم نے پڑھ لیا، اور اب یہاں پر ایک نئے طریقے سے ان شرائط کی پابندی کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جو صدقہ واجبہ ہیں ان میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمیں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ تو جو کوئی بھی جو مسلمان ہے اور وہ صاحب نصاب ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر وہ گنہگار ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب فرمایا ہے کہ جو کوئی صاحب نصاب ہو اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، جب اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنی رقم ہو، یعنی کہ 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر اتنے ہی پیسے ہوں، یعنی کہ 7.5 تولہ سونا جتنے کا آ جائے اتنے پیسے ہوں، یا پھر 52.5 تولے چاندی جو ہے اتنے پیسے ہوں، یا پھر سونا ہو ساتھ میں پیسے بھی ہوں، تو یہ سارے کے سارے اگر آپ کے پاس یہ مال و دولت ہو تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جو نفلی صدقہ ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ ہم خود واجب کرتے ہیں، یعنی ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلے اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہوتا، ہم ویسے ہی کسی کی مدد کر دیتے ہیں۔ اچھا، واجبہ صدقہ میں صدقہ فطر بھی شامل ہے، وہ بھی ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخر میں ہم لوگ ادا کرتے ہیں عید الفطر کے موقع پر۔ اور اس کے بعد جو نفلی صدقہ ہے وہ ہم اپنی مرضی سے دیں نہ دیں، وہ ہماری مرضی ہے، اگر ہم دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح اب یہاں پر ایک اور قسم ہے صدقے کی، اور وہ ہے منت، کہ ہم منت مان لیتے ہیں کسی کام کی، مطلب میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں منت مانتی ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، یعنی اس طرح کی جو ہم لوگ خود اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتے ہیں نا ہم انسان، تو اب یہ والی جو قسم ہے وہ اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ
اس آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو، خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، تو ان تمام چیزوں کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اچھے عمل، خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، لیکن گناہ کے عمل پر اور خرچ پر اور نظر پر سزا دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، جتنا اور جس قسم کا کوئی بھی خرچ کرو راہ الہی میں یا دنیا میں، حرام یا حلال، تھوڑا یا بہت، ریا سے کرو یا اخلاص سے کرو، ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو، تکلیفیں پہنچا کر دو یا بغیر تکلیف کے چپ چپا کے خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور تم جو بھی نظر مانو، مال کی مانو یا امال کی مانو، جائز یا ناجائز، معین یا غیر معین، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کی خبر ہے۔ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، اور بخیل یا مشرک یا نظر مان کر پوری نہ کرنے والا، غرض کوئی کسی قسم کا ظالم ہو، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت رغبت اور خوف دونوں کو شامل ہے، یعنی اس میں وعدہ اور وعید دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں مخلصین کو ثواب کی امید دلائی گئی ہے، اور ریاکاروں اور بد عملوں کو سزا کا خوف دلایا گیا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، یعنی آیت کے شروع میں اور آیت کے آخر میں جو عتاب بیان کیا گیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر آیت میں ظالموں پر عتاب ہے، تو ظالموں سے خطاب ہے، یعنی کفار سے خطاب ہے، یعنی اے کافرو، جو کچھ تم اس سے پہلے خرچ کر چکے ہو، یا جو کچھ تم اب خرچ کر رہے ہو، یا جو کچھ آئندہ تم خرچ کرو گے، وہ ہمارے علم میں ہے۔ یا پھر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یا خرچ کر چکے ہو یا خرچ کرو گے، ہم وہ سب جانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کفار کے اچھے خرچ پر کوئی ثواب نہیں، کہ صدقے کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، مگر ان کے لیے برے خرچ پر سزا ہے، اور مسلمانوں کے اچھے خرچ پر ثواب ہے اور برے خرچ پر عتاب ہے، اور بعد میں ثواب ہے۔ یعنی کہ وہ بعد میں ثواب کیسے ہے کہ وہ اچھا کام کیا تھا، تو اس لیے معافی کی امید ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ سارے قرآن مجید میں ایسی ایک آیت بھی نہیں ملے گی کہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں، ہاں ایسی آیات ملیں گی کہ مسلمانوں کے مددگار بہت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو نظر کی بات کی گئی ہے، منت یا نظر، منت یا نظر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں منت کے دو طریقے رائج ہیں۔ نمبر ایک منت شرعی، اور نمبر دو ایک منت عرفی۔ منت شرعی کیا ہے؟ منت شرعی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لینا، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائے تو منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور پورا نہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست سے اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پھر کچھ بعید نہیں۔ اور نمبر دو پہ ہے منت عرفی۔ یہ وہ منت ہے کہ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، یا پھر میں وہاں حاضری دوں گا۔ یہ نظر عرفی ہے، اسے پورا کرنا واجب نہیں، بہتر ہے، لیکن یعنی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ منت مان لی ہے، اگر آپ نہیں بھی پورا کرتے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، ایک آگے سوال ہے کہ کیا کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے؟ عزم شرع اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی یا ولی کی نظر عرفی ماننا جائز ہے، اور امیر، غریب اور سادات کرام سبھی کے لیے کھانا بھی جائز ہے۔ اسی کو نظر عرفی یا نیاز کہتے ہیں۔ البتہ نظر شرعی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے ماننا ممنوع ہے، وہ ہم اللہ کے سوا کسی کے نہیں مان سکتے۔ اب نظر ماننے میں کون سی احتیاطیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے؟ تو اس میں مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں چراغ جلانے یا طاق بھرنے یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا 11ویں شریف کی نیاز دلانے
یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ یا شاہ عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ کرنے، یا حضرت جلال بخاری کا کنڈا کرنے، یا محرم کی نیاز یا شربت یا سبیل لگانے، یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی منت مانی، تو یہ شرعی منت نہیں ہے، مگر یہ کام منع نہیں ہے، کریں گے تو اچھا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا خیال رہے کہ کوئی بات خلاف شرع اس کے ساتھ نہ ملائی جائے۔ مثلا تاک بھرنے میں رت جگہ ہوتا ہے جس میں کنبا یا رشتہ دار جو عورتیں وغیرہ اکٹھی ہو کر گاتی بجاتی ہیں تو یہ حرام ہے، اور چادر چڑھانے کے لیے لوگ تاشے باجے کے ساتھ جاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یا پھر مسجد میں چراغ جلانے میں بعض لوگ آٹے کا چراغ بھی جلاتے ہیں تو یہ خام مال کو ضائع کرنا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور مٹی کا چراغ کافی ہے، گھی کی بھی ضرورت نہیں، مقصود روشنی ہے تو وہ تیل سے حاصل ہے۔ اب آج کل تو خیر چراغ جلانے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کل تو لائٹ ہے، بجلی ہے، تو بجلی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بجلی نہیں ہوتی تھی، لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے روشنی کے لیے چراغ جو ہے وہ جلائے جائے کہ کوئی آئے تو اس کو راستہ نظر آ جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت بلا وجہ ایسے ہی چراغ جلا دیں، روشنی ہے لیکن آپ چراغ جلا رہے ہیں تو یہ سب کرنا منع ہے۔ لیکن جیسے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی یعنی کہ پیش کی جاتی ہے، نظر پیش کی جاتی ہے، اور جس طرح بزرگان دین کی جیسے 11ویں شریف کی، اگر اس میں خلاف شرع کوئی بات نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منانا ہے، اچھی صاف ستھری جگہ ہے، بیٹھ کے سب ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور سب پڑھنے والوں کے لیے پھر آخر میں کھانے کا انتظام کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اچھا یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف کی نظر یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پیش کی، یعنی اس طرح اور بھی بزرگان دین کی ہم لوگ اکثر ہم کہتے ہیں، تو اس بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شرع میں نظر ہے وہ عبادت ہے اور قربت مقصودہ ہے، اس لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نظر ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے، اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ یار میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا یہ فلاں کام پورا کر دے گا تو میں فلاں بیمار کو یعنی کہ میرے فلاں بیمار کو تندرست کر دے گا تو میں فلاں ولی کے آستانے پر جاؤں گا اور وہاں کی فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے جو خدام ہیں ان کو پیسے دوں گا، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا، پنکھے لگاؤں گا، پانی وغیرہ کا انتظام، تو یہ سارا کچھ جائز ہے۔ اور شرعی نظر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ ہاں اس نظر کا مصرف جو ہے وہ اولیاء اللہ کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اوپر ہم نے بتا دیا، تو یہ شرعی نظر ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو نظر کی یہ قسم یعنی عرفی نظر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی ہم نے نظر پیش کی یا نظر پیش کرنی ہے، تو یہ بمانی نذرانہ کے ہوتا ہے، تحفے کے ہوتا ہے، تو وہ جو بمانی نذرانہ ہوتا ہے وہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے اور مزارات پر چادر وغیرہ چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے، تو اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یعنی کہ چادریں وغیرہ چڑھانے والی جو نظر ہے نا، اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر 4 قسم کی ہے۔ نظر مبہم کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو مجھ پر نظر ہے، اور نظر معصیت یعنی اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں گناہ کروں گا، اور طاقت سے باہر کام کرنے کی نظر ماننا، اور مشروع عبادت کی نظر ماننا۔ تو جو پہلی 3 نظروں میں تین نظریں ہیں ان میں کفارہ قسم واجب ہے، اور آخری والی نظر کا پورا کرنا لازم ہے، یعنی مشروع عبادت کی جو نظر ہے کہ یعنی کوئی بھی نظر مانی اس کے ساتھ عبادت کو مشروع کر لیا تو وہ پورا کرنا لازم ہے۔ باقی جو 3 نظریں ہیں وہ اس طرح واجب نہیں ہے۔ اب نظر پوری کرنا فرض ہے بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور جنس واجب ہے، جن سے واجب سے ہو، یعنی ایسی چیز کی نظر مانے جو شرم کی ہی واجب ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ۔ اور اولیاء اللہ کے نام کی نظر ایسے ہی
غیر واجب فعل کی نظر پورا کرنا واجب نہیں ہے، جیسے مسجد میں چراغ وغیرہ جلانا، یہ ساری واجب نہیں ہے، اور نظر عبادت ہے، اس لیے یہاں یہ مسئلہ خیرات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اولیاء کرام کے نام کی نظر شرعی نظر نہیں ہے بلکہ کہ یہ عرفی ہے، تو یہ بمعنی نذرانہ، ہدیہ، تحفہ وغیرہ ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ ہے یا کوئی تحفہ ہے کچھ، تو یہ آپ کی نظر ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو نظر کی سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر کے اور معنی نکال کے تو فساد اور انتشار پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نظر تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ لوگ بزرگان دین کی کہہ رہے تو وہ بمعنی تحفہ یا نذرانہ کی ہوتی ہے۔ جو شرعی نظر ہے اور وہ عبادت کے ساتھ ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے، وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آپ نے جب بھی ماننی ہو تو شرعی نظر ہی مانیں، ٹھیک ہے، یعنی نوافل مان لے۔ ہاں یہاں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو نظر مان لیتی ہیں میں 500 نفل پڑھوں گی، میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گی، یا وہ یہ منت مان لیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں درود تنجینہ پڑھوں گی، یعنی میں 20-25 ہزار درود تنجینہ پڑھوں گی، میں درود تاج 1 لاکھ پڑھوں گی۔ یعنی جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں نا، تو جذبات میں آ کے تو ہم بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کے یہ منتیں مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہم بڑی منت مانیں گے تو ہمارا کام ہوگا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم بڑی منت مانیں گے تو کام ہوگا، یعنی ہم 1000 نفل مانیں گے تو کام ہوگا، 10 نفلوں سے ہمارا وہ کام نہیں چلے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو وہ آپ کے 2 نفل کی منت کو اگر آپ مان لیں کہ میں 2 نفل پڑھوں گی فلاں میرا کام ہو جائے تو وہ ہو جائے، تو وہ چاہے تو آپ 1000 بھی نفل کی منت مان لیں تو وہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اور اللہ کے اذن ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ اتنی بڑی بڑی منتیں ماننے کے بعد میں نہ تو نوافل پڑھے جاتے ہیں 1000، اور نہ ہی وہ اتنے بڑے بڑے جو دعوے کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، یا پھر بڑے جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں جی میں 5 دیگے جو ہے وہ پیش کروں گا فلاں مزار پہ، ایسے بھی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں پیش کی جاتی۔ پھر آج کل تو ویسے ہی یہ بہت مشکل کام ہو گیا، تو جذبات میں آ کر اتنی بڑی منتیں نہ مانیں، فلاں پہ جاؤں گا میں، فلاں جگہ پہ، وہاں بھی دیکھ، وہاں بھی دیکھ، وہاں بھی دیکھ، وہاں پہ جا کے لوگوں کو دوں گا، کھانا کھلاؤں گا، تو یہ اتنی بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ کی پوری ہونی بھی ہے تو آپ اپنے گھر میں کسی ولی کی اگر کہتے بھی ہیں کہ میں فلاں جو ولی ہیں میں میرا کام ہو جائے تو میں فلاں ولی کو اصالہ ثواب کروں، اور میں وہ کھانا بنا کے ان کو تحفہ وہ پیش کروں، اور میں اس کا جو کھانا ہے وہ لوگوں میں بانٹوں یا غریبوں میں بانٹوں، تو وہ آپ بانٹ دیں۔ تو شرط نہ لگائے کہ بیگوں کی، جتنی آپ کی توفیق ہو۔ ہمیشہ جب بھی یاد رکھیں منت مانے، جب بھی منت مانے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس منت میں اتنی سخت کنڈیشنز نہ لگائیں کہ خود پھر بعد میں پوری نہ کر سکیں۔ 1000 نفل کی منت ماننے بعد میں 1000 پڑھ ہی نہ جائے، 10 20 50 پڑھنے کے بعد آپ کی بس ہو جائے، دوسروں سے کہتے پھر تم پڑھ دو تم پڑھ دو تم پڑھ دو، تو کیا فائدہ؟ سورہ یاسین کر لیں میں 1000 پڑھوں گی، میں 10,000 بعد میں پڑھی نہ جائے تو کیا فائدہ؟ اس لیے اتنی سخت کنڈیشنز اپنے اوپر نہ لگایا کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ جائیں، روئیں، ندامت کے آنسو بہائیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ سے دعا کریں، اور حسب توفیق جتنے نفل پڑھ سکیں پڑھ لیں، جتنا کھانا بنا کے تقسیم کر سکتے ہوں تو وہ کر دیں۔ بڑی بڑی منتیں اور بڑے بڑے ایسے کام نہ کریں کہ جو آپ سے ہو نہ سکے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سارے کام ثواب کے لیے، گناہ کے کاموں کے لیے منت نہ بنے کہ آج میں چوری کرنے جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں تو میں منت ہے کہ میں اس چوری کے پیسوں سے فلاں مزار پہ میں چڑھاوا چڑھاؤں، تو یہ کون سی منت ہے؟ یہ تو گناہ ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم لوگ گناہ کی کام کرو گے یا پھر تم لوگ ثواب کے کام کرو گے، اور تم جو منتیں مانو گے وہ تم ثواب کے کاموں کی مانو گے یا گناہ کے کاموں کی، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، بلا شبہ وہ جانتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی صحیح دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب صوفیہ کرام جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ فرماتے ہیں کہ خرچ اور نظر کی بہت سی اقسام ہیں اور ہر ایک کے مختلف درجے ہیں، جس درجے کی خیرات یا نظر ہوگی وہی درجہ ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری خیرات اور نظر قبولیت کے کون سے درجے کا استحقاق رکھتے ہیں، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا۔ اور جان پر خرچ، اولاد پر خرچ، فقراء پر خرچ، مسجد پر خرچ، یا پھر دینی مدارس وغیرہ پر خرچ کرنا، یا پھر جہاد پر خرچ کرنا، یا پھر جان کا خرچ کرنا یعنی اپنی جان کو بھی خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، اولاد کو خرچ کرنا، پھر جنت کی نیت سے خیرات وغیرہ کرنا اور جہنم سے بچنے کے لیے خیرات کرنا اور رضائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیرات کرنا اور رضائے الہی کے لیے خیرات کرنا۔ اگر یہ سب خرچ درست ہیں، مگر یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو خرچ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ سارے کے سارے اگرچہ درست ہیں مگر ان کے درجے مختلف ہیں۔ عقل مند 1 پیسے کی خیرات پر وہ ثواب پا لیتا ہے جو بے وقوف لاکھوں روپے کی خیرات پر نہیں پاتا۔ یہی نظر کا حال ہے، کوئی مال کی نظر مانتا ہے، کوئی امال کی مانتا ہے اور کوئی جان کی نظر مانتا ہے۔ حضرت طلحہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر 83 زخم کھائے، جب میدان جنگ سے لوٹے تو چہرے سے خون پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ جس مقصد کے لیے میری ماں نے مجھے جنا تھا الحمدللہ وہ میں نے پورا کر دیا۔ یہ بہادروں کی نظر تھی، اور ظالمین یعنی ریاکار، بے موقع خرچ کرنے والے یا مال خبیث سے خیرات کرنے والے یا طعن اور ایذا سے صدقات باطل کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کے صدقات کو قبول کروا دے۔ تو صوفیہ کرام کے آخر میں یہ جو میں نے آپ کو صوفیہ کرام کا بتایا کہ نظر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں، تو یہاں آپ کو اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی